بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بعد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث يوما أو كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال أولست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر فتبادد طرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. فيقول الله سبحانه وتعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھیوں سے گزارش ہے جب بھی نام نامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند کہا. یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے اور اس کی مسلمانیت کا حصہ. یہ کوئی اپنی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. دل نہ بھی کرے تو اپنی زبان اس پہ جبر کر کے ضرور کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارک سننے کے جو بہت سے فوائد ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بار بار آپ کا نام آتا ہے اور بار بار مسلمان کی زبان پہ کیا آتا ہے؟ بولیے کیا آتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی کو جو چیز محبوب ہو اس کا ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، وہ کہتے ہیں نہیں پاگل نہیں ہو، تمہیں نہیں پتا، میرے اندر آگ لگی ہوئی. تو مسلمان اس کے لیے مخلوق ساری میں اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری اور کوئی چیز ہو سکتی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں نے اور آپ نے جو حدیث مبارک سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جنت کی باتوں میں سے ایک بات بتلائی اور وہ بات ایسی ہے کہ اس چیز کو ہم میں سے ہر شخص دنیا میں بڑا پسند کرتا ہے، لیکن وہ دنیا میں ملے گی نہیں کسی کو باوجود چاہت کے، پسند کے، دوڑ لگانے کے. ملے گی تو آخرت میں ملے گی. اور کسے ملے گی؟ جو جنت میں جائے گا. ہر ایک کو تو ملنے والی نہیں. انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے پسند کرتا ہے کہ جو اس کے فائدے کی چیز ہے، جو اس کے نفع کی چیز ہے، وہ اس کو فوراً ملے. ہے کہ نہیں یہ بات؟ کون ہے جو برداشت کرتا ہے کہ تھوڑی سی بھی دیر فوراً ملے؟ اور یہ جو تڑپ اور خواہش ہے فوراً ملے، اس خواہش اور تڑپ نے دنیا میں فساد پیدا کر دیا. فساد کے جو بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے؟ فوراً ملے اور دوسروں سے پہلے ملے. یہی بات ہے کہ نہیں؟ قتل اسی لیے ہوتا ہے، ظلم اسی لیے ہوتا ہے، بھائی بھائی کو اسی لیے مارتا ہے، باپ بیٹا اسی لیے علیحدہ ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے گھروں میں جو طلاقیں ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے
رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں اسی لیے ٹوٹتی ہیں کہ پہلے میں اور دوسرا جو چاہتا ہوں وہ فوراً مل، اور جو اس راستے میں آئے اس کو ختم کر دیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انسان ہمیشہ سے ہی بڑا جلد باز، بڑا ہی جلد باز، اور یہی جلد بازی اسے موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ بعد میں دنیا والے کہتے ہیں جی بڑا بہادر تھا۔ بہادر کیا تھا؟ اپنے مطلب کے لیے دوڑ لگائی ہوئی تھی، سیدھا قبر میں چلا گیا ہے۔ وہ دنیا والوں کی عقل کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں بڑا بہادر مرد آدمی تھا، تو قیامت کو اٹھے گا پتہ چلے گا مرد تھا نہ مرد تھا۔ تو یہ جو جلدی والی بات ہے یہ انشاءاللہ جنت میں ملے گی، جتنی جلدی چاہتے ہو اس سے بھی جلدی ملے گا۔ پھر توجہ کیجئے، جتنی جلدی چاہتے ہو اس سے بھی جلدی ملے گا۔ اور مانگنے والا وہ جب مانگے گا تو جب ملے گی تو حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ آئیے سنیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب صحابہ جو تھے وہ بیٹھے تھے، انہی میں ایک صحابی ایسے تھے جو بدو تھے، باہر صحرا سے آئے تھے، اور شہروں میں رہنے والے ان کی طبیعت اور ہوتی تھی اور ہوتی ہے، اگرچہ اب فرق کافی مٹ گیا، فرق تھوڑا رہ گیا، لیکن اس دور میں جو شہروں والے تھے وہ اور لوگ تھے اور جو صحراؤں میں رہتے تھے وہ اور لوگ تھے۔ تو انہی اصحاب میں ایک بدو صحرا کا رہنے والا باشندہ وہ بھی بیٹھا تھا، بات وہ بھی سن رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ، جنت میں ایک بندہ رب سے سوال کرے گا، اے اللہ مجھے کھیتی باڑی کی اجازت دے۔ مجھے کس کی اجازت دے؟ بولیے، انسان انسان ہے، انسان انسان ہے، سارا کچھ بھی انسان جو دنیا میں چاہتا ہے اس کا زیادہ حصہ بھی مل جائے پھر بھی اور سے باز نہیں آئے گا۔ اور بعض دفعہ، بہت دفعہ یہ دیکھا ہے وہ بندہ جسے اللہ نے مقام، مرتبہ، دولت ہر چیز دی ہے، لیکن مزید کی حرص بہت دفعہ اسے مقام و مرتبہ سے نیچے بھی گراتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کی کرنا پیا، یا پنجابی میں عام طور پہ کہتے ہیں یہ کی چبلا مارنا پیا، وہ اتنے بڑے ہو کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب انسان انسان ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی کہے گا اللہ میں نے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے جو تو چاہتا تھا تجھے ملا ہے کہ نہیں؟ سب کچھ مل گیا، اور کیا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے کر دیا۔ وہ کہے گا اللہ ولکنی احب ان ازرع، سارا کچھ ہے لیکن کھیتی باڑی مجھے پسند ہے۔ حکم ہوگا کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جلدی جلدی کرے گا، بیج بوئے گا، بیج بوئے گا۔ اب بیج بونے کے بعد دنیا میں کتنی دیر لگتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، اور اس کے بعد بھی پھر سارا کچھ کرنے کے بعد بھی انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ یا اللہ بارش وقت پہ آ جائے۔ کیوں جی چوئی صاحب بہن جی، اربوں کے باغات ضائع ہو جاتے، اوپر پھر بھی دیکھتا رہتا ہے یا اللہ بارش، اور پھر یہ ہے بارش اللہ وہ بھی مقدار میں ہو، یہ نہ ہو جو کچھ ہے اس کو لے ہی جائے۔ پھر دھوپ سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ فرمایا وہ بیج بوئے گا تو وہ بیج جو اس نے بویا ہے وہ اس کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، ایسے کرنے سے پہلے، فرمایا وہ باہر نکلے گا، کھڑا ہوگا اور وہ اس کو کاٹ لے گا، اور جب کاٹ کے رکھے گا
تو وہ اتنا بڑا ڈھیر بنے گا جس طرح بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، اور یہ سارا کام کس میں ہوگا؟ صرف آنکھ جھپکنے میں ہوگا۔ ایسے کرے گا تو اس کے سامنے پہاڑ ہوں گے، جو چیز وہ چاہتا تھا اس کی۔ پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے یہ لے لے لے، اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے آدم کے بیٹے کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھرتی ہے، کوئی چیز تیرا پیٹ، اب ممکن ہے اس کے بعد کوئی اور فرمائش کرے، تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھرتی۔ تو یہ جو صحابی صحرا سے آئے تھے، بدو تھے، شہری نہیں تھے، وہ فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تو بدو لوگ ہیں، صحرا میں کہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، ہم تو اونٹ جانور چرانے والے، دودھ پہ گزارا کرنے والے اور پھرنے والے، جہاں پانی ملتا ہے وہیں رک جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام تو صرف قریش کے قبیلے والے، مدینے والے کریں گے جو یہ باغات لگاتے ہیں، یا یہ قریشی کریں گے، یہ جو آپ کے خاندان والے ہیں بڑے بڑے لوگ، ہم بدو لوگ ہمیں تو آتا ہی نہیں، ہم کیا کر سکیں گے؟ تو اس لیے یہ باتیں تو ان کے لیے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ معنی کیا ہے کہ وہاں زراعت کرنے والے، غیر زراعت کرنے والے سارے فرق مٹ جائیں گے۔ وہاں بدو، صحرائی، شہری، وہاں تو اعمال کے حساب سے ہوگا، عمل عمل عمل۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما، ہمیں ان جنات النعیم میں لے جائے جہاں یہ سب کچھ اور اس سے بھی بڑی اور بہت نعمتیں ہوں گی، اور مولا کریم ہمیں وہاں جانے کے لیے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں غلطیاں کر چکے ہیں، اور اس سلسلہ میں خاص طور پہ ہم میں جو کوتاہیاں اور سستیاں ہیں، اپنی دنیا کے لیے خوب ہوشیار ہیں لیکن اللہ، رسول اور جنت کے جو کام ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، پینڈنگ کرتے ہیں، آئندہ آئندہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، توفیق عطا فرمائیے، اور یہ جنت حقیقی معنوں میں ہماری پہلی ترجیح بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اذهب البأس رب الناس واشفه واشف رب الناس واشفه واشف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔